یہ فطرت سلیم ہے، یہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، یہ سلیم فطرت کا تقاضا ہے۔ اور مالک کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کی فطرت وہ ہے جس میں اس نے لوگوں کو پیدا کیا، چنانچہ اللہ کی بناوٹ کو کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی تخلیق کو اللہ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا اس بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں عشر من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کی 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں میں سے ایک مونچھوں کا کاٹنا اور داڑھی کو معاف کرنا۔ فطرت سے مراد وہ حالت ہے، وہ حیت ہے جس پر خالق کائنات نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی طبیعت میں اس کو بجا لانا، اس کی طرف مائل ہونا رکھا، اللہ نے اس کی فطرت میں اس بات کو رکھا۔ اسی طرح داڑھی رکھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نشانی ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو مومن کے لیے پھر یہ لائق نہیں ہوتا کہ وہ مومن اس کے بارے میں کہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنا دیا جائے پھر ان کے لیے اختیار نہیں بچتا کہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال یہ ہے، میری مرضی یہ ہے، میری سوچ یہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر مومن مرد اور عورت کے لیے اپنے فیصلے کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، شریعت اس کو یہ اختیار نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، داڑھیوں کو معاف کرو، اوفو، ایک حدیث میں اوفو کے لفظ ہیں، اس کو معاف کر دو، وفرو ای کثرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اس کو گھنی کرو۔ اور یہ حکم اللہ کے نبی نے امر کے صیغے کے ساتھ دیے ہیں، اور جب صیغہ امر آتا ہے تو وہ حکم واجب قرار پاتا ہے۔ یہاں وہ ذہن کھول لیں جو کہتے ہیں رکھ لو ٹھیک ہے، داڑھی نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وفرو، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو، اوفو معاف کرو، اوفو اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، ان کو لٹکاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ یہ مختلف صیغے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح داڑھی رکھنا انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے۔ قرآن حکیم میں مالک بیان فرماتا ہے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی نہ میری داڑھی سے پکڑ اور نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تو ان کی داڑھی کتنی بڑی ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لی، کتنی بڑی ہوگی؟ اب خشخشی داڑیاں رکھی ہوئی ہوں چھوٹی چھوٹی تو کسی کے ہاتھ میں آئے گی؟ سوچ لیں، کہہ رہے نہ میری داڑھی کے بالوں سے پکڑ نہ میرے سر کے بالوں سے پکڑ، اس کا مطلب ہے ان کی داڑھی اتنی تھی جو ہاتھ میں آئی۔ یہ انبیاء کی نشانی ہے، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی، اور یہ داڑھی اتنی کہ جو ان کی چھاتیوں کو ڈھانپتی تھی، بڑی تھی، جو ہاتھ میں آتی تھی۔ ہمارے طرح نہیں کہ بس جس طرح چینی شربت کہیں گرا ہوا ہو اور کالی کیڑیاں وہاں اکٹھی ہو جائیں کافی ساری، بس 2-4 دن کی شیو چھوڑ دو، گزارا چل جائے گا، دونوں محفلیں راضی رہیں گی، مولویوں کو بھی مل لیا کریں گے اور دوسرے ٹبر کے پاس بھی سلام دعا کرایا کریں گے۔ داڑھی رکھنا اسی طرح سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ترمذی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ موجود ہے احادیث میں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی بڑی بھاری داڑھی والے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کو بھرتی تھی۔ آپ کی داڑھی کتنی تھی؟ اور جی مٹھ رکھنا کافی ہوتی ہے کہ جو سنا ہوگا نا آپ نے، بھائی ایک مٹھ کافی ہے، اور مٹھ کے بعد وہ بڑا ہر جمعرات کو سیٹنگ سوٹنگ کرنے کے لیے نا پورا یہاں سے لے کے اور جو بڑا ہوا یہاں سے کاٹ دیا، اور جنہوں نے تھوڑی سی اور کاٹنی ہوتی وہ مٹھ یہاں سے لینے کی بجائے یہاں سے لے لیتے ہیں، مٹھ میں پورا چہرہ لیا اور نیچے سے کاٹ لیا، بھائی ایک مٹھ کافی ہے۔
اور ترمذی میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی، گھنی تھی، اور آپ کے سینہ مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ اسی طرح داڑھی رکھنا مومنین کا راستہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ کار ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ کی سنت، میرے خلفاء کی سنت، ان کو پکڑ کے رکھو، میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں کہ وہ گھنی داڑھی والے تھے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وہ زیادہ داڑھی والے تھے، حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے وہ بڑی داڑھی والے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان کے سینے کو ڈھانپتی تھی۔ یہ احادیث رسول ہیں، یہ صحابہ کرام کا فعل اور عمل ہے۔ جائیے ان حدیثوں کو اپنے گھروں میں سنائیے، اپنی بیویوں کو سنائیے، اپنے گھر والوں کو سنائیے، اپنی عورتوں کو سنائیے۔ خاص طور پہ اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں وہ نوجوان غور سے سنیں جو کبھی بیوی کے پیچھے لگ کے داڑھی شیو کر دیتے ہیں، کبھی منگیتر کے کہنے پر شیو کر دیتے ہیں، کبھی امی کے ڈرامے پہ ہی کر دیتے ہیں۔ تو پتر داڑھی رکھ لی، تیرے مامے نے تی نہیں ہونے دینی۔ جہاں تیرا رشتہ کیا تھا وہ مولوی سے رشتہ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بالکل چکنا ہو، ہماری بیٹی کھڑی ہو اور ہمارا داماد کھڑا ہو تو فرق کرنا مشکل ہو دونوں میں سے، ہی کون ہے اور شی کون ہے اور بٹوین کون ہے۔ بالکل ہر چیز صاف ستھرا۔ ابھی تو واللہ میں دیکھتا ہوں آج کل کے معاشرے کے نوجوانوں کو لمبے لمبے بال، اور بالوں پر پونی پہلے صرف عورتیں باندھا کرتی تھی، اب مردوں کے بالوں پر بھی پونی آ گئی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معاشرے میں۔ لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں میں شاپنگ کرنے کے لیے گیا، پینٹ شرٹ کے اندر ایک جسم میرے سامنے آیا، چہرہ اس کا اس طرف تھا، بیک سائڈ میری طرف تھی، اور لمبی ساری اس نے چٹیاں کی ہوئی، لیکن اس کی جسامت سے مجھے وہ قطعاً لڑکی نہیں لگی۔ میں نے جا کے اس کے آگے سے دیکھا تو آگے اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور پیچھے لمبی ساری چٹیاں۔ جو کام مردوں کا تھا اب مرد کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پہچانے نہ، یہ بندے دا پتر ہے، بس یہی لگے کہ دوسری برادری دا۔ اور لڑکیوں کا جو کام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کیا کہا؟ مرد اپنے ٹخنے ننگے رکھے، اپنے کپڑے ٹخنوں سے بلند رکھے۔ جس مرد کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے ہے یہ آگ میں ہے، یہ آگ میں ہے۔ اب آپ مردوں کو دیکھ لو، ان کی پینٹیں، ان کی شلواریں، ان کی تہمدیں، ان کی ثوب آپ دیکھ لو کہاں ہوگی؟ مردوں کی ایڑی تک ہوگی۔ اور گرلز کالج کے پاس سے گزر جاؤ، اسکول سے چھٹی، کالج سے لڑکیاں باہر نکلیں، ان کے کپڑے ان کی پنڈلی تک ہوں گے۔ جو مردوں کو حکم تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور جو عورتوں کو حکم تھا وہ مرد کر رہے ہیں۔ پورا معاشرہ اللہ ہی جانے کس طرف دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ داڑھی رکھنا مرد کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، یہ مرد کی خوبصورتی ہے۔ اور مرد اتنا بھولا ہے، بیگم کی باتوں میں اتنی جلدی آتا ہے۔ بیگم فون کرتی ہے، جناب ہینڈ اینڈ شولڈر جو ہے نا وہ امپورٹڈ سعودیہ سے آتے ہوئے لے کے آنا، میرے بالوں میں بڑی خشکی ہے۔ اسے دیسی لا دو نا، کوئی لائف بوائے شیمپو یا اس طرح کا کوئی اور لا دو۔ کہتی سعودیہ سے آ رہے ہو اور یہ شیمپو لا رہے ہو، یہ تو پاکستان میں بہت مل جاتے ہیں، آپ وہاں سے کوئی میڈیکیٹڈ لے کر آؤ، کوئی بڑا اچھا اوریجنل قسم کا امریکہ کا بنا ہوا، جاپان کا بنا ہوا لے کر آؤ۔ جو اللہ نے اس کو زینت دی ہے اس کے بارے میں وہ آپ سے شیمپو منگواتی ہے، ہاں جی، جڑی بوٹیوں کا تیل منگواتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، آملے، سیکاکائی، وہ سٹاک لگایا ہوا ہے اپنے بالوں کے لیے۔ اور جو زینت مرد کی ہے، جو خوبصورتی مرد کی ہے، جو مردانگی کو ظاہر کرتی ہے، کبھی مولوی نال گزارا نہیں ہوتا، اینو وڑ دے، یا مجھے رکھ لو یا اس کو رکھ لو۔ ہمارے شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہوں نے اپنی کتاب اسلام میں داڑھی کا مقام، اس میں شیخ عبد الرحمن دمشقی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں اس نے اپنے سفر نامے میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الرحمن، ان پہ ایک عورت فرشتہ ہو گئی اور دم کرنے کے بہانے اپنے گھر بلایا۔ جب یہ دم کرنے کے لیے پہنچے تو اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ اس نے بڑا سمجھایا بجھایا، حدیثیں سنائی، وہ نہ مانی تو کہنے لگا اچھا مجھے ذرا باتھ روم میں قضاء حاجت کے لیے جانے دو، اس کے بعد جو کہو گی میں کر لوں گا۔ یہ بہانے سے باتھ روم میں آئے اور آ کر اپنی ساری داڑھی کو شیو کر کے باہر نکلے۔ شیو کر کے داڑھی کے جب باہر آئے، اس عورت کو اس داڑھی مونڈے کا منہ دے کر اتنی کراہت ہوئی کہ اس نے وہ سارا جو اس کے ذہن میں کھچڑی پکی ہوئی تھی ختم ہوگی، اور اس کو کہا دفع ہو جا، بھاگ جا، مجھے تیرے چہرے سے نفرت ہے۔
تو یہ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ مرد کا حسن ہے، یہ مرد کی تکریم ہے، یہ مرد کے حسن میں اضافہ ہے۔ کیا خیال ہے، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، میری باتوں پہ نہ جائیے، کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور حسین ہے؟ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر خوبصورت کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی شیو کر